امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جانشین 34 سالہ یزید ان کی وفات کے وقت حمص کے مضافاتی قلعے میں تھا۔ اس سانحے کی خبر سن کر وہ تیزی سے دارالخلافہ آیا۔ تب تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تدفین بھی ہو چکی تھی۔ یزید نے اہل دمشق سے تعزیتی خطاب کرتے ہوئے حمد و ثنا کے بعد کہا، معاویہ رضی اللہ عنہ بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے۔ اللہ نے ان پر انعام و اکرام کیا اور پھر اپنے پاس بلا لیا۔ وہ بعد والوں سے بہتر اور پہلے والوں سے فروتر ہیں۔ میں انہیں اللہ کے یہاں معصوم قرار نہیں دیتا کہ وہی ان کا حال بہتر جانتا ہے۔ اگر ان کی بخشش ہوگی تو اللہ کی رحمت سے، اور اگر پکڑ ہوگی تو ان کی اپنی لغزش کی وجہ سے۔ ان کے بعد ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے، میں نے خود اس کی کوشش نہیں کی، مگر جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ اللہ کا ذکر اور استغفار کریں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے آخری ایام میں کوفہ میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، بصرہ میں عبید اللہ بن زیاد اور مدینہ میں ولید بن عتبہ گورنر تھے۔ یزید نے اس وقت انہی کو برقرار رکھا۔ تخت نشینی کے بعد اس نے پورے عالم اسلام میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی اطلاع اور اپنی بیعت خلافت کے لیے قاصد اور نمائندے روانہ کر دیے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہی سے یہ موقف تھا کہ موروثی حکومت سے اجتناب کرتے ہوئے خلفائے راشدین کی دور کی وسیع البنیاد شرعیت کو اسی شکل میں واپس لانا چاہیے اور امت کی زمام اقتدار افضل فرد کے حوالے ہونے چاہیے۔ اس لیے انہوں نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت سے اجتناب کیا تھا۔ ان دونوں کا یزید کی بیعت کر لینا رخصت کے زمرے میں تو آ سکتا تھا، مگر عزیمت کی بات یہی تھی کہ اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی، جس کے سبب آگے چل کر متعدد مفاسد پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ اس کے لیے پہلا درجہ یہ تھا کہ یہ حضرات اپنے اختلاف رائے پر برقرار رہ کر اسلامی سیاست کے صحیح مفہوم کو اجاگر کرتے، بیعت کر کے یزید کے حلقہ بگوشوں میں شامل نہ ہوتے۔ قرائن سے محسوس ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی سوچ اور فکر ابتدا میں اتنی ہی تھی کہ وہ یزید سے بیعت نہ کریں اور اپنی دیانت دارانہ رائے کے خلاف کسی قول و فعل کے مرتکب نہ ہوں۔ ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ یہ حضرات کوئی شورش برپا کرنے پر تلے تھے، ورنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہی اہل کوفہ کے خطوط ملنے لگے تھے، جس میں انہیں کوفہ آ کر امت کی قیادت کی دعوت دی جاتی رہی تھی، مگر کسی مستند روایت سے یہ ثابت نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس دعوت کو سراہا ہو، بلکہ قرائن بتاتے ہیں کہ یزید کی تخت نشینی پر بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، اور شاید وہ عمر بھر مدینہ میں رہنا پسند کرتے تھے اور ایک فتوے کی حیثیت سے اپنی رائے پر قائم رہنا کافی سمجھتے، مگر جب انہیں جبری بیعت سے بچنے کے لیے گھر سے بے گھر ہونا پڑا تو اس وقت وہ کوفہ جانے کے امکان پر غور کیے بغیر نہ رہ سکے۔ یزید کے لیے مناسب یہ تھا کہ وہ ان حضرات کو اپنی بیعت پر مجبور کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں بہت سے حضرات کو غیر جانبدار رہنے دیا اور ان کے احترام میں کوئی کمی نہ کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی یزید کی بیعت ولی عہدی نہ کرنے والے اکابر کو ان کے ضمیر کے خلاف چلنے پر مجبور نہیں کیا۔ یہ یزید کی پہلی سیاسی غلطی تھی کہ اس نے ان بزرگوں پر فوری بیعت کے لیے دباؤ ڈالا اور اپنے والد گرامی کی وہ وصیت نظر انداز کر دی جس میں اسے شرفاء کے ساتھ سختی نہ برتنے اور اپنی رائے پر اصرار نہ کرنے کی تاکید کی گئی تھی۔ اس وصیت کو فراموش کر کے یزید سے غلط فیصلہ سرزد ہوا، جس نے مزید دشوار حالات کو جنم دیا، جن سے نمٹنے میں یزید نے مزید غلط فیصلے کیے اور یوں حالات قابو سے باہر ہوتے چلے گئے۔ مستند روایت کے مطابق یزید نے تخت نشین ہونے کے بعد
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام کو مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کی طرف یہ حکم دے کر بھیجا کہ وہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر کو فوراً اپنے پاس بلوائے اور ان سے بیعت لے۔ یہی قاصد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر بھی لے کر جا رہا تھا۔ قاصد جب مدینہ پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ اس نے دربان سے اصرار کر کے گورنر ولید بن عتبہ سے فوری ملاقات کی اور یہ اہم پیغام دے دیا۔ ولید بن عتبہ نے اسی وقت پہلے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قصر امارت میں بلوایا اور بیعت کا مطالبہ کیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہ تو یہ بیعت کا وقت ہے اور نہ مجھ سا آدمی یوں تنہائی میں بیعت کر سکتا ہے، آپ کل ممبر پر بیٹھ کر بیعت لیں۔ اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ چونکہ ولید بن عتبہ نرم دل انسان تھا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی دلیل سے مطمئن ہو چکا تھا، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر بیعت کے لیے زور نہ ڈالا اور اس وقت دونوں حضرات کو جانے دیا۔ البتہ نگرانی کے لیے کچھ آدمی پیچھے بھیج دیے۔ یہ حضرات حکومت کا رویہ دیکھ کر اندازہ لگا چکے تھے کہ بیعت نہ کرنے کی صورت میں ان پر سختی کی جائے گی، جبکہ بیعت کرنا ان کے ضمیر کے خلاف تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ رات کے آخری پہر شہر سے نکل کر ایک غیر معروف راستے سے مکہ روانہ ہو گئے۔ ولید کو صبح ان کی عدم موجودگی کا علم ہوا تو 30 یا 80 سوار ان کے تعاقب میں روانہ کیے، مگر یہ ہاتھ نہ آئے۔ ایک دو دن بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی خاندان سمیت مدینہ سے مکہ کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کی۔ ان حضرات کے مکہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ شام سے نسبتاً قریب تھا، مکہ اس سے 2 گنا مسافت پر اور پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا، اس لیے یہاں حکام کا ان پر گرفت کرنا مشکل تھا۔ پھر حرم کی تقدیس کے پیش نظر حکومت سے توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ وہاں کوئی کارروائی کر کے بدنامی مول نہیں لے گی۔ ان پہلوؤں سے دیکھا جائے تو ان حضرات کا مدینہ کی بنسبت مکہ میں محفوظ ہونا آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ روانگی سے قبل الوداعی ملاقات کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی گئے تھے۔ وہ ان کا ارادہ سن کر بولے، مت جائیے، مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ قائل نہ ہوئے۔ انہوں نے گفتگو کے دوران ابن عمر رضی اللہ عنہ کو خطوط کے وہ پلندے بھی دکھائے جو اہل عراق نے انہیں بھیجے تھے۔ ابن عمر نے یہ دیکھ کر فرمایا، ان لوگوں کے پاس مت جائیے گا۔ رخصت کرتے ہوئے ابن عمر رضی اللہ عنہ انہیں گلے لگا کر خوب روئے اور فرمایا، اے شہید، تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مکہ کے راستے میں عبداللہ بن متی رضی اللہ عنہ ملے۔ پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابھی تو مکہ جا رہا ہوں، پھر وہاں جا کر آئندہ کے لیے استخارہ کروں گا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کی ترغیب کے باوجود اس وقت کوفہ جانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اگر وہ کوفہ جانا چاہتے تو مدینہ سے سیدھے وہاں چلے جانے میں نسبتاً کم مسافت طے کرنا پڑتی۔ مشہور روایت کے مطابق اتوار 27 یا 28 رجب کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے نکلے اور تیزی سے سفر کر کے جمعہ 3 یا 4 شعبان کو مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہاں آپ 4 مہینے 5 دن 8 ذی الحجہ سن 60 تک مقیم رہے اور اس دوران حالات پر غور و فکر کرتے رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے آغوش رسول میں پرورش پا کر اعلیٰ ایمانی و اخلاقی اقدار کی گھٹی لی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ یزید مسند خلافت پر براجمان تو ہو چکا تھا، مگر شام کے سوا کہیں بھی اسے مسلمانوں کی حمایت میسر نہ تھی۔ دمشق کے علاوہ عالم اسلام کی سیاست کے بڑے مراکز مکہ، مدینہ، کوفہ اور بصرہ تھے۔ اہل حجاز کو یزید کی حکومت ہرگز گوارا نہ تھی۔ چند برس پہلے جب یزید کی ولی عہدی کا مسئلہ درپیش ہوا تھا تو سب سے زیادہ تحفظات اکابر حجاز کو ہی لاحق تھے، جیسا کہ اس وقت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں
سر عام اس جدت کو کیسر و کسرا کی رسم کہا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بھی مجلس بیعت میں حاضر نہ ہو کر اپنی بیزاری ظاہر کر دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی بیعت کو ٹالتے آ رہے تھے۔ اہل حجاز جو ان اکابر کے عاشق تھے، یزید کو مسلمانوں کی رضا اور اتفاق رائے کے بغیر زبردستی مسلط ہو جانے والے حکمران کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ بعض جلیل القدر تابعین یزید کی بیعت سے بچنے کے لیے نقل مکانی کر گئے تھے۔ ادھر عراق کے لوگ بھی یزید کی حکومت قبول کرنے پر تیار نہیں تھے، اور ان کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو موصول ہونے والے خطوط یہ ظاہر کر رہے تھے کہ یزید کی حکومت وہاں قائم نہیں ہو سکتی۔ خود یزید کے بعض گورنروں کو بھی یقین نہ تھا کہ یہ نئی حکومت قائم رہ پائے گی یا نہیں۔ ان کا اپنا دلی رجحان حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف تھا، جیسا کہ کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ واضح طور پر فرماتے تھے کہ بہدل کے نواسے کی بنسبت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے زیادہ محبوب ہیں۔ ان حالات میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ خیال زمینی حقائق کے خلاف نہ تھا کہ یزید کی حیثیت ایک ایسے سیاستدان کی سی ہے جو امت کی رضا اور رغبت کے بغیر جبراً مسلط ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کی خلافت ابھی منعقد نہیں ہوئی، لہٰذا اس کا غلبہ ثابت ہونے سے پہلے ایک مثالی حکومت کے قیام کی سعی کر گزرنا اس خروج میں داخل نہیں ہوگا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ کسی بنی ہوئی حکومت کو توڑنا نہیں، بلکہ ایک متنازع حکومت کے قیام کی کوشش کو روک کر مسلمانوں کو خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق ایک متفقہ اور مقبول حکومت فراہم کرنے کی سعی ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ فرامین نبویہ بھی تھے جن میں کسی برائی کو دل سے برا سمجھنے کو سب سے کم درجے کا ایمان بتایا گیا ہے، اور حسب قدرت اسے ہاتھ یا زبان سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے تجزیے کے مطابق ابھی قدرت و استطاعت موجود تھی، اس لیے مکہ پہنچنے کے بعد دونوں اس امر پر متفق ہو گئے کہ یزید کی حکومت کا قیام روکنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اگرچہ اس راستے میں سخت خطرات بھی تھے، اور ان حضرات کو پورا اندازہ تھا کہ یہ جان کی بازی ہے، مگر ان دونوں حضرات کی فقاہت فیصلہ دے رہی تھی کہ جان پر کھیل کر عزیمت کی یہ راہ اختیار کرنا کم از کم ان کے حق میں واجب ہو چکا ہے۔ ولید نے حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے نکل جانے کے بعد عبداللہ بن مطیع العدوی رضی اللہ عنہ اور مصعب بن عبد الرحمن بن عوف کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے عقیدت مند تھے۔ اہل مدینہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فریاد کی کہ وہ حکام کو اس طرح کی سختیوں سے روکیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بے چین ہو کر ولید بن عتبہ سے ملے اور اسے کہا، اپنی حکومت کے استحکام کے لیے حق پر استقامت اختیار کرو، ظلم مت کرو، جنہیں گرفتار کیا ہے وہ بے قصور ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ ولید بن عتبہ نے معذوری ظاہر کی کہ امیر المومنین یزید کا حکم یہی ہے۔ اہل مدینہ نے جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کی سفارش کو بھی ناکام جاتے دیکھا تو خود قید خانے پر حملہ کر دیا۔ اس کاروائی میں عبداللہ بن مطیع رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئے اور فرار ہو کر مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے جا ملے۔ حضرت حسین اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے مدینہ سے نکل جانے کی خبر سے یزید کی تشویش بڑھ گئی۔ اس نے بیعت لینے میں ناکامی کی ساری ذمہ داری ولید بن عتبہ پر ڈال دی اور اسے کمزور سمجھتے ہوئے معزول کر دیا۔ اس کی جگہ عمر بن اسد الاشدق کا تقرر کیا جو سختی میں مشہور تھا۔ وہ رمضان میں مدینہ پہنچا اور آتے ہی قسم کھا کر مکہ معظمہ پر چڑھائی کا عزم ظاہر کیا جہاں یہ حضرات پناہ لیے ہوئے تھے، مگر عمر بن سعید کے لیے فوری طور پر مکہ پر حملہ ممکن نہ تھا کیونکہ ماہ شوال کی آمد تھی اور حجاج کے قافلے مکہ کا رخ کرنے والے تھے۔
فرزندان توحید اس مقدس سرزمین پر ایسے مبارک ایام میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسوں جیسی عظیم ہستیوں کے خلاف کارروائی کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ پس یزید کی حکومت کے پاس ماہ ذوالحجہ کے اختتام اور حاجیوں کی واپسی تک انتظار کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔